الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں انہم یقولون کہ بے شک وہ یقولون وہ کہتے ہیں انما یعلمہ بشر سوائے اس کے کہ نہیں سکھاتا ہے اس کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر انسان لسان الذی یلحدون الیہ زبان اس کی کہ وہ اشارہ کرتے ہیں جس کی طرف اعجمی اجمی ہے وہذا لسان عربی مبین اور یہ زبان واضح عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ تحقیق ہمیں بخوبی علم ہے، ہم جانتے ہیں پورے طریقے سے، ہم غافل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے انہم یقولون کہ بے شک وہ کہتے ہیں یعنی مشرکین مکہ دیگر مخالفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں انما یعلمہ بشر سوائے اس کے کہ نہیں سکھاتا ہے اس کو کوئی انسان۔ ان کا ایک الزام یہ تھا کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مجھ پر کتاب اتری، ان پر کوئی کتاب نہیں اتری، یہ نبی نہیں ہیں، یہ جو قرآن کہہ کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں اصل میں پچھلی کتابوں کے ہی مندرجات ہیں، پچھلی کتابوں کی باتیں ہیں، یہ خود تو پڑھ نہیں سکتے، تو ان کو کوئی ایسا شخص کوئی ایسا غلام جو عیسائی ہے یا یہودی ہے تو وہ ایسے غلام موجود ہیں مکہ میں، تو وہ غلام تورات انجیل پڑھ سکتے ہیں، تو وہ تورات انجیل پڑھ کر تورات انجیل کی باتیں انہیں بتا دیتے ہیں، یہ ان باتوں کو ہمارے سامنے جو ہے وہ قرآن کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں وہی باتیں ہیں جو تورات و انجیل میں ہیں۔ اب یہ تورات و انجیل خود تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی بنے، آپ پر قرآن اترا تو اس وقت آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ اللہ کی طرف سے ایک اللہ کی حکمت بالغہ تھی، اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی کار فرمائی تھی کہ ایسا معاملہ ہوا، اور یہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات و انجیل سے پڑھ کر ان کے سامنے کچھ پیش کر دیا ہے۔ تو اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو ان کا یہ اعتراض کہ یہ تورات و انجیل کی باتیں ہی ہیں، یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے واضح انداز میں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48۔ اور نہیں تھے آپ پڑھ سکتے اس سے پہلے، یعنی آپ پر وحی اترنے سے پہلے، قرآن اترنے سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ نہ آپ لکھ سکتے تھے اس کو اپنے ہاتھ سے، نہ آپ پڑھ سکتے تھے نہ آپ لکھ سکتے تھے وحی اترنے سے پہلے۔ اذن اس وقت یعنی اگر ایسا ہوتا کہ آپ لکھ پڑھ سکتے ہوتے تو اعتراض کرنے والے انہوں نے تو اعتراض کرنا تھا،
تو وہ اعتراض کیا کرتے، اذا لارتاب المبطلون، اس وقت البتہ شک میں پڑ جاتے انکار کرنے والے۔ اگر آپ لکھ پڑھ سکتے ہوتے تو کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا تھا کہ آپ تو تورات و انجیل کی باتیں وہاں سے پڑھ کر آپ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی کہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اعتراض ختم ہو گیا، بل ہوا آیات بینات، تو کفار کا یہ کہنا کہ یہ تورات و انجیل کی باتیں ہی ہیں جو بطور قرآن آپ کفار کو کیسے پتہ لگا؟ کفار تو خود بھی پڑھ نہیں سکتے تھے، مشرکین۔ انہوں نے یہ باتیں یہودیوں سے سن لی، وہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے، ان سے کہتے تھے ہم کیا اعتراض کریں۔ یہودیوں عیسائیوں کو وہ پڑھا لکھا سمجھتے تھے، علماء سمجھتے تھے، اور یہودی وغیرہ ان کو امی کہتے تھے، قریش کو۔ تو انہوں نے یہود و نصارہ سے سن کر یہ اعتراض کر دیا کہ یہ باتیں تو وہ تورات و انجیل کی باتیں ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت بالغہ یہ تھی کہ آپ اللہ کا قضا، اللہ کی قدر یہ تھی کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ نے ایسے ہی رکھا تھا۔ اور اس میں اللہ کی حکمت بالغہ یہ تھی کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا، تاکہ یہ اعتراض ختم ہو جائے۔ اگر آپ لکھ پڑھ سکتے تو پھر انکار کرنے والے شک میں پڑ جاتے۔ اللہ نے یہ سلسلہ پہلے ہی ختم کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے کتاب اترنے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے۔ تو اب جو آپ علم اور حکمت کی باتیں پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کی صورت میں، وحی کی صورت میں ان کے سامنے، تو یہ بل ہوا آیات بینات، یہ تو روشن نشانیاں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، اور یہ اہل علم کے سینوں میں ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہمارے آیتوں کا مگر ظالم لوگ ہی۔ اب اللہ نے تو یہ اعتراض بھی ختم کر دیا کہ یہ تورات و انجیل کی باتیں، اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنے والا بنایا ہی نہیں، آپ نبی بننے سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ اعتراض آٹومیٹک ختم ہو گیا۔ تو اب کوئی انکار کرے تو ظالم۔ اب انہوں نے اس کا پھر انہوں نے کہا نہیں، اصل میں آپ خود تو لکھ پڑھ نہیں سکتے، آپ وہ اصل میں بعض یہودی عیسائی غلام ہیں، ان کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے، تو آپ ان سے لکھ پڑھ کر، ان سے آپ سن کر آپ وہ باتیں جو ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ اعتراض بھی باطل ہے۔ آپ خود تو پڑھ نہیں سکتے، خود لکھ پڑھ نہیں سکتے، اگر یہ کہیں کہ کوئی اور آپ کو جو ہے وہ لکھ پڑھ کے سنا دیتا ہے، تو وہ کوئی اور جو ہے، وہ جو یہودی ہے یا عیسائی ہے، وہ خود تو عربی ہے ہی نہیں، وہ خود عرب نہیں ہے۔ وہ جو کوئی یہودی یا عیسائی غلام تھے جن پر وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور وہ ان کو تورات و انجیل کی باتیں بتاتے ہیں، تو وہ اجمی لوگ تھے، وہ خود عربی نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے سن کر ایز اٹ از پیش کر دیتے ہیں تو وہ لوگ تو عربی جانتے ہی نہیں صحیح طریقے سے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، زبان اس کی کہ وہ اشارہ کرتے ہیں جس کی طرف، جس پر الزام لگاتے ہیں جن یہودی یا عیسائی غلاموں پر کہ جی وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تورات و انجیل سے، وہ تورات و انجیل کی باتیں وہ آپ کو سنا دیتے ہیں، ان کی زبان تو اعجمی عجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن یہ تو زبان ہے عربی واضح میں، یہ تو واضح عربی زبان میں ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ کو یہودی یا عیسائی غلام سنا دیتا ہے، لکھوا دیتا ہے، اور آپ وہ ایز اٹ از پیش کر دیتے ہیں، تو ان یہودی عیسائی غلام جن کی طرف وہ اشارہ کرتے تھے وہ تو اجمی تھے۔ اجمی اصل میں عربی زبان میں اجمی کا لفظی مطلب ہوتا ہے گونگا۔ عربی واضح بولنے والا اور اجمی گونگا جو بول نہ سکے، تو لفظی مطلب تو اجمی کا گونگا، لیکن جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربیت کا اتنا بول بالا تھا، اور عربیت اور فصاحت و بلاغت کی اتنی اہمیت تھی کہ جو بندہ عربی نہ بول سکتا، چاہے وہ اپنی زبان کتنی ہی شستہ اور کتنی ہی اچھی بول سکے، فارسی زبان دیگر زمانے، تو اس کو گونگا کہتے تھے، وہ اس کو اجمی کہتے تھے۔ تو اجمی کا لفظی مطلب گونگا ہوتا ہے، یا عرب لوگ اپنی زبان پہ فخر کرتے ہیں، اور ایک حد تک وہ اس
بات میں حق بجانب بھی تھے. واقعی عربی اس دور میں اس لیول کو پہنچ چکی تھی کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکتی تھی اس وقت. اسی لیے اللہ نے اس دور کو اور عربی زبان کو قرآن کے لیے چنا. اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی کہ اس دور میں اللہ نے عربی زبان کو اتنا عروج دے دیا تھا. تو وہ عرب لوگ اپنے علاوہ لوگوں کو اجمی، جس کا لفظی مطلب گونگا ہے، گونگا کہا کرتے تھے. اجمی سے مراد گونگا یا وہ جو عربی فصیح نہ بول سکے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن یہودی عیسائی غلاموں کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو لکھوا دیتے ہیں، ان کی اپنی زبان اجمی ہے اور یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے. اور اگر وہ یہ کریں کہ نہیں، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سن لیتے ہیں اور پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں ڈھال لیتے ہیں، تو یہ اعتراض اللہ نے اور جگہوں پر اس اعتراض کو بھی ختم کیا ہے. اس اعتراض کا اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ دیکھیے، ایک امکان یہ ہے، اصل میں وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ قرآن میں تورات و انجیل جیسی باتیں ہیں؟ وہ اس لیے کہتے تھے واقعی قرآن میں تورات و انجیل سے ملتے جلتے موضوعات ہیں، اس لیے کہ تورات و انجیل اصلاً اللہ کی وحی ہے، اللہ کی کتابیں. تو تورات و انجیل کے مین موضوعات اور قرآن کریم کے موضوعات ایک جیسے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، علم و حکمت کی باتیں. کیونکہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی. یہ بات ٹھیک ہے، بدبختوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. لیکن تحریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری کتاب ہی چینج کر کے پورے نئے الفاظ آ گئے. نہیں، بہت ساری جگہوں پر انہوں نے تحریف کر دی، بہت ساری جگہوں پر تحریف نہیں ہوئی. تو تورات و انجیل میں ابھی بھی ایسی باتیں موجود ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور ایسی باتیں بھی ہیں جو محرف ہیں. اب چونکہ تورات و انجیل میں تحریف ہو چکی ہے اور یہ نہیں پتا، یہ طے نہیں ہو سکتا کہاں تحریف ہوئی ہے کہاں تحریف نہیں ہوئی. ہاں، ایک معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، جو بات کتاب و سنت کے بالکل مطابق ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگی لا محالہ، اور جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ واضح بات ہے کہ وہ تحریف شدہ ہوگی. تو اب تورات و انجیل پر اعتماد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے. کہاں ہوئی ہے کہاں نہیں ہوئی یہ طے کرنا مشکل کام ہے. تو پوری تورات و انجیل ناقابل اعتماد ہے. تورات و انجیل پر اب تصدیق نہیں ہو سکتی، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اچھا، لیکن ایک بات دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے جب تورات و انجیل کی تصدیق کرنے سے منع کیا ہے تو تورات و انجیل کی تکذیب سے بھی منع کیا ہے. لا تصدقوہم ولا تکذبوہم. آپ نے فرمایا کہ یہ ان کی باتوں کو، یہ جو یہود و نصارہ کی باتیں ہیں، جو تورات و انجیل کی باتیں ہیں، ان کی باتوں کی تصدیق تو نہ کرو لیکن تکذیب بھی نہ کرو. تصدیق سے منع کر دیا وہ تو واضح ہے کیونکہ تورات و انجیل میں تحریف ہو چکی ہے، یہ نہیں پتہ کہاں تحریف ہوئی ہے کہاں تحریف نہیں ہوئی. تکذیب سے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ تورات و انجیل کے ایک ایک لفظ میں تحریف نہیں ہوئی، بعض جگہوں پہ تحریف ہوئی ہے. تو اگر تورات و انجیل کے کسی حصے کا انکار کیا جائے گا، ممکن ہے کہ وہ تحریف سے پاک ہو، وہ اللہ کا. تو دیکھیے اللہ کی وحی کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر ہمیں ایک چیز کے بارے میں شک و شبہ ہے کہ یہاں تحریف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ہم اس کی علی اعلان تکذیب بھی نہیں کر سکتے. ہاں، اب وہ چیز قابل اعتماد نہیں رہی. تو قرآن کریم کے موضوعات تورات و انجیل سے ملتے جلتے ہیں، اس کی وجہ واضح ہے کہ وہ بھی اصلاً اللہ کی کتاب تھی، ان میں ابھی بھی اللہ کی باتیں موجود ہیں اگرچہ ان میں تحریف ہو چکی ہے. تو قرآن کے موضوعات ملتے ہیں. اللہ کو پہلے پتا تھا یہ اعتراض ہوگا، اللہ نے اس اعتراض کا پہلے حل کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اب یہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تورات و انجیل، آپ نے تورات و انجیل سے پڑھ کر وہ باتیں قرآن میں ذکر کر دی ہیں، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ نے یہ اعتراض کا دروازہ پہلے ہی بند کر دی. انہوں نے اللہ کو پتا تھا یہ اعتراض ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ اعتراض اللہ نے ختم کر دیا. انہوں نے نیا اعتراض کر دیا کہ آپ یہودی یا بعض عیسائی غلاموں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر ان سے سن لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جن تم یہودیوں، عیسائیوں، غلاموں کا تم ذکر کرتے ہو کہ آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کو تورات و انجیل کا پتہ ہے، وہ تورات و انجیل پڑھتے ہیں، آپ ان سے سن لیتے ہیں اور ان کی بات منوان آپ قریش کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں ان کی زبان اجمی، اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان میں ہے. اچھا، تیسرا ایک امکان ہو سکتا ہے
وہ امکان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن یہودی عیسائی غلاموں کا وہ ذکر کرتے تھے، لوگوں کا ذکر کرتے تھے، وہ ٹھیک ہے، وہ ان کی عربی بہت اچھی نہ ہو، تو وہ تورات و انجیل کی باتیں ٹوٹی پھوٹی عربی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ پڑھ تو نہیں سکتے تھے جب قرآن نازل ہوا، لیکن آپ خود تو افصح العرب تھے، آپ اس کو فصیح عربی زبان میں ڈال کر پیش کر دیتے۔ اللہ نے اس کا بھی قرآن میں کئی جگہ پر جواب دیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فصیح ترین عربی زبان بولتے تھے، اللہ فرماتے ہیں اگر فصیح ترین عربی زبان بولنے والا اس قرآن جیسا قرآن بنا سکتا ہے، تم بقول تمہارے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو تم بھی تو فصیح عربی زبان بولتے ہو، تو محمد تو اکیلے ہیں، تم سب مل کر اس قرآن جیسا قرآن بنا لو۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات پر کہ وہ اس قرآن جیسا قرآن لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، وہ اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض ان کا بعض کی مدد کرے۔ اللہ کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ایک انسان قرآن لائے، اللہ کہتے ہیں ساری انسانیت مل کر، سارا عالم جن مل کر قرآن لائے، اور یہ اگر کام کو ڈیوائیڈ کر لیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے، کھلی چھوٹ ہے، پھر بھی نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ سب مل کر 10 صورتیں لے آئیں۔ اگر یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، یہ قرآن جیسی 10 صورتیں، شروع میں تو قرآن کی صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں اترتی تھیں، مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں، 30ویں پارے کی آپ صورتیں دیکھ لیں، 3 4 لائنوں کی صورتیں، 10 لائنوں کی صورتیں، یہ 10 صورتیں بنا کے لے آئیں۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے اپنے پاس سے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہہ دیجیے اگر یہ قرآن گھڑا جا سکتا ہے تو تم بھی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ پھر اللہ نے ایک صورت کا چیلنج کیا، ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں اس نے اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور یہ ایک صورت بنانے کا چیلنج ایک شخص کو نہیں ہے، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جس کو تم نے بلانا ہے بلا لو، سب مل کر اللہ کے علاوہ سارے انسان، سارے جن اور دیگر اپنے معبودوں کو بھی اکٹھا کر لو، فرشتوں کو، دیگر جن کو تم نے بنایا، سب کو اکٹھا کر لو اللہ کے علاوہ، تم سب مل کر اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو اللہ نے یہ اعتراض بھی ختم کر دیا۔ جی دیکھیے کافی فرشتوں میں کیسے آگے چیزیں بھی بنیں گے کہ کافی فرشتوں بھی اکٹھا کر کر بھیج، اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ فرشتے بھی آ جائیں جن کو لوگ معبود سمجھتے ہیں۔ مشرکین تو فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں اور مانتے تھے نا، بیٹا پھر بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اللہ کے علاوہ سارے اکٹھے، سارے مخلوقات اکٹھی ہو جائیں جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے شہداء، اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ بلا لو، یعنی معبودوں کو اللہ کے علاوہ جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، نبیوں کو، ولیوں کو، دیگر مخلوقات کو، جس کو تم نے بلانا بلا لو۔ تو دیکھیے اللہ نے ہر طرح سے اعتراض ختم کر دیا۔ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تورات و انجیل کو پڑھ کر بنا سکتے ہیں، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ یہودی عیسائی غلاموں سے سن کر بھی، ان کی اپنی زبان اجمی، تو اور یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سن کر اپنی فصیح عربی زبان میں پیش کر دیا ہو۔ اللہ کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے، اور اگر نبی بنا سکتے ہیں بقول تمہارے، اللہ اس کا ایک عقلی جواب دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں چلو تم بھی تو یہ زبان بولتے ہو نا، تم سب عرب لوگ مل کر، دنیا جہاں کے لوگ مل کر، جنوں کو ساتھ ملا لو، دیگر اپنے معبودوں کو اللہ کے علاوہ ساتھ ملا لو، سب مل کر اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، یہ ایک صورت لے آؤ، ایک صورت، چھوٹے سے چھوٹی صورت قرآن کریم کی، 1 لائن کی، 1.25 لائن کی، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، اس جیسی صورت تم سب بنا کے نہیں لا سکتے۔ تو پھر دعویٰ تو ختم ہو گیا۔ اور دیکھیے آپ قرآن کا اعجاز دیکھیے،
قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے. اللہ نے یہ چیلنج کیا آج سے 1500 سال پہلے، اور اللہ نے اسی وقت کہہ دیا چیلنج کر کے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، لن مستقبل کے لیے آتا ہے، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تا قیامت تم نہیں کر سکو گے. فَأْتُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. ہر قسم کا اعتراض اللہ نے ختم کر دیا. ابھی بھی کوئی نہ مانے تو پھر آگ ہی اس کا علاج ہے، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر. عدت للکافرین، جو انہیں قرآن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اللہ نے ہر طرح سے اعتراض ختم کر دیا. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم. یہ بات یاد رکھیے کہ جو بندہ بھی قرآن کریم کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاس سے گھڑا ہوا ہے، اس کا یہ جو جواب ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا سکتے ہو. تم اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آؤ، سب مل کر یہ 10 صورتیں یہ ایک صورت بنا کے لے آؤ. یہ ایک ایسا عقلی اور ایسا یعنی چپ کرا دینے والا جواب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ زبردست ترین عقلی دلیل ہے. جب پوری دنیا مل کر قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتی، 10 صورتیں نہیں بنا سکتی، ایک صورت نہیں بنا سکتی، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس جیسی ایک بات ہی لے آئیں اگر یہ سچے ہیں تو. جب وہ نہیں لا سکتے، آٹومیٹک طے ہو گیا کہ یہ کلام اللہ ہے. اور یہ سب سے بڑی عقلی دلیل ہے قرآن کی حقانیت. اور اب کوئی انکار کرے گا تو صرف وہ بغاوت کرتے ہوئے، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے اب کوئی انکار کرے گا. اب کوئی انکار کی وجہ کوئی رہ نہیں گئی مزید. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم. بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات کے ساتھ، لا يهديهم الله، نہیں ہدایت دیتا انہیں اللہ تعالی، ولهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہاں اللہ تعالی یہی بات فرما رہے ہیں کہ اصل میں اللہ نے قرآن پر اعتراض کرنے کے سارے راستے مسدود کر دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں. اب بھی اگر کوئی قرآن پر ایمان نہ لائے تو اس کے کوئی عقلی نقلی کوئی جواز نہیں ہے. اصل میں وجہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ نے پھر ایسے لوگوں سے ہدایت کا رستہ چھین لیا ہوا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دی. بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، سارے دلائل ختم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی قرآن پر ایمان نہ لائے، سارے اعتراضات ختم ہونے کے بعد بھی، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے پھر لا یہدیہم اللہ، پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا. اصل میں اللہ نے ہی پھر ایسے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا، اللہ نے پھر ایسے لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے. یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. جب یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دل پہ مہر لگا دی. اصل میں اللہ نے ہی انہیں گمراہ کر دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اصل میں اللہ نے پھر انہیں حق قبول کرنے کی سعادت ہی نہیں بخشی. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، سوائے اس کے کہ نہیں گھڑتے ہیں جھوٹ وہ لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ، جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات کے ساتھ. اصل میں پیچھے اللہ نے نسخ کا ذکر کیا، اور نسخ کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کریم میں موجود نسخ جو ایک بڑی حقیقت ہے، جو بالکل ایک عقلی چیز ہے جس کا انکار کوئی عقل مند، کوئی ذی شعور کر نہیں سکتا، تو یہ کفار قرآن کریم میں موجود نسخ کو بنیاد بنا کر قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں موجود نسخ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن گھڑا ہوا ہے. نعوذ باللہ.
وہ قرآن گھڑنے کا الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں آیت کو ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت ہم لاتے ہیں، ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت ہم نے بدلی اللہ کے حکم سے، اور اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کیا نازل کرنا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو نسخ ہو رہا ہے قرآن میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جھوٹ کرنے والے ہیں اللہ پر۔ تو اب اللہ نے ایک تو بتایا کہ نسخ کا انکار ایک جاہل ہی کر سکتا ہے، وہ ہم کل تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ نسخ کا انکار ایک جاہل اور ایک بے وقوف شخص ہی کر سکتا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، عقل مند شخص کر ہی نہیں سکتا، جاننے والا عالم کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پر اعتراضات کے دیگر جو جوابات ہیں اللہ نے وہ بھی دے دیے کہ آپ تورات و انجیل سے پڑھ رہے ہیں یا آپ نے کسی یہودی عیسائی غلام سے سن لیا ہے، اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ آپ نے اپنے پاس سے گھڑ لیا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب ان تمام جو اللہ نے اعتراضات ختم کر دیے، سارے جواب اللہ نے دے دیے، ابھی بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا، اللہ نے اسے گمراہ کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود یہ نسخ وغیرہ اور دیگر چیزوں کو بنیاد بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنے کا الزام لگانا، افتراء کا الزام لگانا، اللہ فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص، ایک نبی کبھی اللہ پہ جھوٹ نہیں گھڑ سکتا۔ جھوٹ گھڑنا نبیوں کا کام ہے ہی نہیں، جھوٹ گھڑنا سچے لوگوں کا، اللہ والوں کا کام ہے ہی نہیں، جھوٹ گھڑنا تو بے ایمانوں کا کام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ جھوٹ گھڑ ہی نہیں سکتے، تم ان پر الزام لگاتے ہو جھوٹ گھڑنے کا۔ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، تمہارے جیسے لوگ جھوٹ گھڑ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص جھوٹ نہیں گھڑ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنے کا جو الزام لگاتے ہو، انما انت مفتر، یہ تم اس لیے لگاتے ہو تم ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہو، تمہارے جیسا شخص تو جو ایمان نہیں لاتا وہ تو جھوٹ گھڑ سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ سے ڈرنے والا وہ کیسے جھوٹ گھڑ سکتا ہے؟ وہ جھوٹ گھڑنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا جھوٹ گھڑنے کا۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، سوائے اسے کہ نہیں جھوٹ تو وہ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ سے ڈرنے والا شخص کبھی جھوٹ کیسے گھڑ سکتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام المتقین ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، آپ کیسے جھوٹ گھڑ سکتے ہیں؟ جھوٹ گھڑنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ وہ جھوٹے ہیں، کافر جھوٹے ہوتے ہیں، مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص کیسے جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ پہ کیسے جھوٹ گھڑ سکتا ہے؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ۔ من کفر، جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد وہ کفر کرے اللہ کے ساتھ، الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے جسے مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، حالانکہ اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر، ولیکن، اور لیکن، من شرح بالکفر، جو شرح صدر کے ساتھ کفر کرے، من کفر، من شرح بالکفر صدرا، جو کھولے کفر کے ساتھ اپنا سینہ، یعنی جو شرح صدر کے ساتھ کفر کرے، فعلیہم غضب من اللہ، بس ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کفر کرنے کی مذمت بیان کر رہے ہیں۔ جو بندہ کفر کرے، ایک بندہ شروع سے ہی کفر کرتا ہے یا ایک بندہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اللہ اس کی مذمت کر رہے ہیں آیت کے شروع میں بھی اور آیت کے آخر میں بھی، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء کر دیا ہے کہ اگر کسی شخص سے مجبوری میں جان کا خوف ہو تو وہ جان بچانے کے لیے مجبوراً زبان سے کفریہ کلمات ادا کر دے، اس کا دل ایمان پر مطمئن،
یہ شخص مستثنا ہے. جو بندہ بھی کفر کرے ایمان کے بعد، اگر ایک بندہ دل کے ساتھ کفر کرتا ہے، زبان پر بھی اس کے کفر ہے، ایمان لانے کے بعد وہ کفر کرے مرتد ہو جائے، زبان پہ بھی کفر ہے دل میں بھی کفر ہے، یہ شخص درمیان میں اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا سوائے اس شخص کے کہ جو مجبور کر دیا جائے، یعنی جس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر نکالے. وقلبہ مطمئن بالایمان، حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، یہ شخص مستثنا ہے. یہ جو آگے حکم آ رہا ہے وہ اس شخص کے لیے نہیں ہے. وہ شخص جسے مجبور کر دیا جائے، مجبور کر کے تشدد کر کے اس کے منہ سے کفری الفاظ زبردستی نکلوائے جائیں اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یہ شخص مستثنا ہے. آگے جو اللہ تعالیٰ عذاب بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مذمت کر رہے ہیں وہ اس شخص کی مذمت نہیں ہے جو مجبور ہے. ہاں ایک بندہ اگر مجبور نہیں ہے، دل سے بھی وہ کافر ہے، زبان سے بھی وہ کفر کرتا ہے ایمان لانے کے بعد یا پہلے ہی، تو اللہ اس کی بات کر رہے ہیں. درمیان میں اللہ نے استثناء کر دیا مجبور شخص کو، اس کی وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں مجبور شخص کی، سوائے اس شخص کے جو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن، اس کو ایک دفعہ یہ مستثنیٰ ہے. ولیکن، اور لیکن، من شرح بالکفر، جو کھولے کفر کے ساتھ صدر سینہ، جو شرع صدر کے ساتھ کفر کرے، چاہے وہ شروع سے ہی کافر ہے شرع صدر کے ساتھ، دل میں بھی کفر ہے زبان پہ بھی کفر ہے، یا وہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے، دل میں بھی کفر ہے اور زبان پہ بھی کفر ہے، مجبور نہیں ہے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص کفر کرے شرع صدر کے ساتھ تو ایسے شخص پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے شخص پر بہت بڑا عذاب ہے. لیکن یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو شرع صدر کے ساتھ کفر کرے، دل میں بھی کفر ہو زبان پر بھی کفر ہو، تو ایسے شخص پر اللہ کا بہت بڑا غضب اور بہت بڑا عذاب ہے. اس سے وہ شخص مستثنا ہے کہ جسے تشدد کر کے، جبر کر کے، جان کا اسے خوف دلا کر اس کے منہ سے مجبوراً کفریہ کلمات نکلوائے جائیں، اس کے دل میں کفر نہیں ہے، اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، ایسا شخص مستثنا ہے، اس کا حکم یہ نہیں ہے جو آگے بیان ہو. تو اس سے ایک تو یہ پتہ لگا کہ اگر مجبوری سے منہ سے کلمہ کفر نکل جائے، دل میں کفر نہیں ہے تو بندہ کافر نہیں ہوتا. کسی شخص سے مجبوری سے، اور مجبوری سے مراد ایسی مجبوری جس میں جان کا خوف ہے، ہلکی پھلکی مجبوری نہیں. تو جان کا خوف ہو اور منہ سے کفریہ کلمات نکل جائیں، دل میں کفر نہ ہو، تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. اصل میں کئی صحابہ کرام مکی دور میں ان پہ کافر لوگ ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، اور ظلم تشدد کر کے وہ ان سے کہتے تھے کہ تم منہ سے کفریہ کلمات نکالو، اسلام کو برا بلا کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کو وہ کہنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بعض دفعہ وہ اتنا تشدد کرتے تھے کہ ان کے منہ سے بعض دفعہ بے ساختہ ایسے الفاظ نکل جاتے جبر کی وجہ سے اور تشدد کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ مستثنا ہیں، اس یہ شامل نہیں ہے اس حکم میں. ہاں جو دل میں بھی کفر ہے زبان پہ بھی کفر ہے. جی اور جیسا کہ کافی دنیا میں کرنے کے ان کو کرنا نہیں تھا، تو پھر اکام تو پھر کیا ہے کیا کیا. اگر کوئی نہیں نکالتا تو اچھی بات ہے، ہاں لیکن اگر کوئی مجبوراً منہ سے کفر کلمہ نکال دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر ناراض نہیں ہوتے کیونکہ اس نے مجبوراً کلمہ نکالا. تو جو بندہ دل میں بھی کفر کرے اور زبان پہ بھی اس کے کفر ہو، جو شرع صدر کے ساتھ کفر کرے، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ لگا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے کی یہ سزا ہے. کیا سزا ہے؟ کہ اللہ کا ایسے شخص پر غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں بھی کفر ہے، اس کے زبان پہ بھی کفر ہے. تو مرتد ہونا، اگر ایک بندہ شرع صدر کے ساتھ مرتد ہو جائے تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب یہاں اللہ نے اللہ کے غضب کا ذکر کیا اور بہت بڑے عذاب کا ذکر کیا.
بعض احادیث مبارکہ میں جو صحیح احادیث ہیں صحیح بخاری وغیرہ کی، اس میں اللہ نے ان کی سزا بھی ذکر کی ہے۔ کیا سزا ہے؟ جو بندہ ایمان لانے کے بعد کفر کرے، مرتد ہو جائے، اس کی کیا سزا ہے؟ قتل۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنا دین یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا دین بدل دے، اسلام چھوڑ دے، اسلام سے مرتد ہو جائے، تو اس کو قتل کر دو، اس کی سزا قتل ہے۔ تو وہ حدیث مبارکہ اس آیت کریمہ کے منافی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے غضب کا ذکر کیا ہے اور بہت بڑے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ساتھ اس کا دنیا کے اندر سزا بھی ذکر کی ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ چور شخص جو چوری کرے اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ شروع دور میں اللہ یہ حکم نازل کرے، مکی دور میں، بعد میں مدنی دور میں جب تفصیلات آئیں سزاؤں کی، یہ سزائیں اور دیگر چیزیں یہ تو تب تھیں جب اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو گئی تھی، پھر یہ سزائیں اور دیگر تفصیلات نازل ہوئیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یعنی شروع دور میں مکی دور میں چوری کی، زیادتی کی مذمت کریں، اور بعد میں اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہی یا حدیث مبارکہ میں ہی چوری کی سزا بھی بیان ہو جائے، تو یہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مکی دور کی آیت ہے، اس دور میں ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، شرع صدر کے ساتھ کوئی کفر کرے تو یہ ارتداد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارتداد کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، ارتداد چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا شرع صدر کے ساتھ، جبرن نہیں، جبرن وہ مستثنا ہے۔ جو بندہ شرع صدر کے ساتھ کفر کرے گا تو اس پر اللہ کا بہت بڑا غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر جب اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے آپ جو بھی دین کے بارے میں بات کرتے تھے، قرآن کریم کے طور پر آپ کوئی بات فرماتے تھے، اللہ کا فرمان، یا آپ بطور سنت بطور حدیث آپ کوئی دین کی بات کرتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، آپ پر قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی تھی۔ تو آپ نے جب یہ بیان فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، تو وہ حکم اور قرآن کا یہ حکم، اب اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو قتل کی سزا ہے وہ بھی اللہ کے غضب کی دلیل ہے، اور آخرت میں عذاب عظیم بھی ہے۔ تو جو بندہ اپنا دین بدل دے گا، اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کرے گا، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اسے قتل کر دیا جائے گا کیونکہ یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ یہ یہودیوں نے سازش رچائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مدنی دور میں۔ انہوں نے کہا کہ صبح ایمان لے آؤ، شام کو کفر کر لینا، تو لوگ کہیں گے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے، کہ یہودی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کر رہے ہیں، تو لوگ بھی اپنے دین سے پھر جائیں گے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا در حقیقت اسلام پر، اللہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا الزام ہے، اور یہ سازش ہے اسلام کے خلاف۔ تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے اس کا پورا دل مطمئن نہیں ہے ایمان پر، تو ایمان نہ لائے۔ جب تک وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ایمان نہ لائے۔ ایمان لانے کے بعد اب وہ دوبارہ کفر نہیں کر سکتا۔ یہ جو بندہ بھی مسلمان ہوگا اسے پہلے اس بارے میں خبردار کیا جائے گا، اسے پہلے بتایا جائے گا کہ اسلام میں آپ داخل تو ہو سکتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی کو جبر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اب اسلام کو چھوڑنا یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ حق کا سری انکار ہے، تو اب اس کی سزا قتل ہوگی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب اسلام سے مرتد نہیں ہوا جا سکتا، اس کی دنیا میں سزا قتل ہے، اور پھر اللہ کے ہاں غضب بھی ہے اور پھر بہت بڑا عذاب بھی ہے۔ جی، زبان سے کفر کا تو دل سمجھ آتی ہے بات، لیکن دل سے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ بندہ عام آدمی تو نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں اگر ایک بندے کے منہ سے کفر کلمات نکل جاتے ہیں اسلام لانے کے بعد، ایسے کلمات جس سے کوئی مرتد ہو جائے اور اس پہ جبر ہوا ہے، تو یہ اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ ایک بندے پہ کسی نے تشدد کر کے، کسی نے سختی کر کے منہ سے ایسے کلمات نکلوا لیے ہیں اور واضح ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ جبرن ہوا ہے،
تو یہ ارتداد ہے ہی نہیں۔ انڈیا میں اس آپ کفر لوگ پکڑ کے مارتے ہیں، لوگ پکڑ کے مارتے ہیں اور لوگ پکڑ کے مارے کہتے ہیں کہ یہ کلمات کو فلاں کو ماتا کو ہو، فلاں کو بھگوان کو ہو، اپنے اللہ کو برا بھلا کہو، اپنے اسلام کو برا بھلا کہو، تو یہ تو ارتداد نہیں ہے۔ اور جس طرح ہم نے جہاد میں ایک صحابی نے اور ان کو قتل کر دیا، مگر اس ٹائم انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ہاں تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا تم نے اس کا نے کہا کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا، ڈر کے اس نے پڑھا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم وہ نے تو اس کو الگ دل وہ تو الگ بات ہے نا۔ یہاں تو مرتد ہونے کی بات ہو رہی ہے، اسلام لانے کے بعد کفر کرنے کی۔ وہاں تو وہ کافر تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو یہاں تو مرتد ہونے کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک الگ بالکل واقعہ ہے۔ وہاں مرتد ہونے کی بات تو نہیں ہے نا، نہیں سمجھ آئی؟ وہاں تو وہ یعنی کافر تھا، اس نے صحابی کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا، تو ایمان لانے کے بعد بھی اس نے کفر نہیں کیا نا۔ کفر بھی کر رہا ہے اور دل سے بھی اس میں ہے نا کہ دل سے بھی کرے، تو دل کا تو معاملہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ دل سے کر رہا ہے؟ یعنی اگر ایک بندے کے منہ سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس پر تشدد کر کے اس کے منہ سے نکلوایا گیا ہے، اس کو مرتد نہیں کہیں گے، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ ایسے شخص پر اللہ کا غضب نہیں ہے، ایسے شخص پر اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ آیت واضح ہے، اس میں کیا اشکال ہے؟ اس آیت میں کیا اشکال ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ بندہ شرع صدر کے ساتھ اگر کفر کرتا ہے سب کے سامنے، وہ مجبور نہیں ہے، تو یہ ارتداد ہے۔ اگر ایک بندے پر جبر کر کے اور تشدد کر کے اس کے منہ سے کفریہ کلمات نکلوا لیے گئے، گستاخی کے کلمات نکلوا لیے گئے، تو یہ تو ارتداد نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ مراد ہے اس آیت کریمہ سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمار بن یاسر دیگر صحابہ کرام جو غلام تھے، تو ان سے وہ کفار اس طرح کرتے تھے جس طرح بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ انڈیا میں ایسے ہوتا ہے اور بالکل ایسے ہوتا ہے۔ اور تو جان چھڑوانے کے لیے ابھی یا تو بے شک دل سے کیا ہے، لیکن جان چھوڑنے کے لیے شروع کرا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دل سے کیسے کرے گا وہ؟ اکثر یہ جو کشمیر میں ویڈیوز آتی ہیں بڑی، وہ وہاں پر مار رہے ہیں، وہ برا بلا تو چلے وہ دل سے کیسے کر رہے ہیں؟ اوپر سے کرے گا۔ جب ایک بندے کو آپ تشدد کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور اگلے بندے ہمیں سامنے جان خطرے میں ہے۔ ہاں، تو اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اب زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو دل سے بھی، زبان سے اگر وہ کفریہ کلمہ نکال رہا ہے جان چھڑانے کے لیے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دل سے جو کفر کر رہا ہے؟ شرع صدر بالکل واضح لفظ ہے، الا من شرح ولکن من شرح بالکفر صدرا، جو شرع صدر کے ساتھ کفر کرے گا یہ اس کی سزا ہے۔ کھلا کھلا بالکل وہ دل سے بھی اقرار کر رہا ہے کہ میں آپ کو دل سے جبر بھی نہیں ہے، یہی مراد جبر ہے۔ نہیں ہے۔ جی ہاں، بڑی واضح آیت ہے۔ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ۔ تو یہاں میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہاں مرتد کی بات ہو رہی ہے، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اور کفر سے مراد شرع صدر کے ساتھ کفر کرنا، اس کی سزا بیان ہو رہی ہے، اور یہاں قتل کا ذکر نہیں ہے۔ مرتد کی سزا قتل کا، یہ مکی دور کی آیت ہے۔ یہاں اللہ کے غضب کا اور عذاب عظیم کی بات ہے، تو وہ جو قتل کی سزا ہے یہ آیت کریمہ اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتی۔ یہ شروع دور کا حکم ہے، وہ بعد میں جب اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو گئی وہ تب کا حکم ہے۔ وہ بھی آئے تھے وہ حدیث مبارک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے، جو اسلام قبول کر کے اسلام کو چھوڑ دے شرع صدر کے ساتھ، تو اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ حکومت، اسلامی حکومت قتل کرے گی، کوئی شخص اٹھ کر یہ کام نہیں کرے گا، وہ حکومت کی ذمہ داری۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ، نہیں سوری پچھلی آیت، ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے ہے کہ بے شک انہوں نے ترجیح دی دنیاوی زندگی کو آخرت پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے شرع صدر کے ساتھ، جو کفر کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہے۔ اللہ کا غضب چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر رب کائنات ہی غضبناک ہو گیا تو پھر کیا بچتا؟ کچھ بھی نہیں بچتا، اور اس کی تو سزا بھی ہے قتل، اور پھر آخرت میں عذاب عظیم بھی ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اتنی کڑی سزا کیوں ہے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے پر؟ کہ اس لیے ہے کہ
یہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، وہ اصل میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، مالی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں علی الآخرہ، آخرت پر، آخرت کو بھول گئے ہیں وہ، ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر۔ اصل میں اب اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اب اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب انہیں ہدایت کیسے ملے؟ اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ نے مہر لگا دی ہے پھر ان کا جرم کیا ہے؟ اصل میں اللہ نے ایسے مہر نہیں لگائی کہ وہ ایمان لانا چاہتے تھے، کفر کرنا نہیں چاہتے تھے اور اللہ نے انہیں اسلام سے نکال دیا، ایسے نہیں ہوا۔ ان کی اصل میں اپنی انٹینشن اور ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور ان کی اپنے غلط نیت، غلط ارادے کی وجہ سے اللہ نے دیکھا کہ وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے جو ہے وہ ان کو نولی ما تولا، وہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کو وہیں لے جاتے ہیں۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ ایمان قبول کرنے کے بعد اب یہ کفر کر رہے ہیں اور دنیاوی مفادات کے لیے، تو اللہ نے ہی مہر لگا دی ان کے دلوں پر بھی اور کانوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ یعنی جو اللہ نے ایسے لوگوں پر غضب اپنا اور آخرت میں سزا رکھی ہے، تو یہ لوگ پھر بھی اگر دنیاوی مفادات کے تحت کفر کرتے ہیں اور کفار کی حمایت کی وجہ سے بچ جاتے ہیں دنیا کی سزا سے، اسلامی حکومت کی سزا سے بھی بچ جاتے ہیں، کفار کی پناہ لے لیتے ہیں، تو یہ لوگ غافل ہیں۔ اصل میں جو اخروی سزا ہے اس سے غافل ہیں، اس کو انہوں نے اگنور کر دیا۔ وہ بڑی سخت سزا ہے، دنیا میں بھی اللہ کو سزا دے سکتے ہیں، دنیا میں بھی پکڑ کر سکتے ہیں، آخرت میں بھی پکڑ کر سکتے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، بلا شک و شبہ، کوئی شک نہیں، بے شک وہ آخرت میں وہی خسارے میں ہوں گے۔ انہوں نے آخرت سے غفلت کر کے، چشم پوشی کر کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ لوگ آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک آپ کا رب للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کے وہ فتنے میں مبتلا کیے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد البتہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو کوئی علل اعلان شرع صدر کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اس کی تو سزا اللہ کا غضب ہے اور دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے آخرت میں، اور دنیا کی سزا بھی وہ حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ ان کی اتنی کڑی سزا کیوں ہے؟ اللہ نے بتایا کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے آخرت پر، اور یہ کافر لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر بھی، آنکھوں پر بھی، اور یہ غافل ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شک و شبہ نہیں، یہی لوگ خسارے میں۔ اچھا، اب وہ لوگ کہ جنہوں نے جبراً منہ سے کلمہ کفر نکالا تھا، اللہ فرماتے ہیں ان کا حکم یہ نہیں، اگر انہوں نے کسی کے جبر، کسی کے تشدد، کسی کے تھریٹ کی وجہ سے اگر انہوں نے زبان سے کلمہ کفر نکال دی، دل ان کا ایمان پر مطمئن تھا، اب اگلی زندگی ان کی وہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح اس سے واضح ہوگا۔ ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ ان کی آزمائش کی گئی، یعنی مکی دور میں وہ مسلمان کمزور جگہ پہ تھے، غلام تھے، یا جو غلام نہیں بھی تھے وہ مسلمان بھی، کفار تشدد کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، منہ سے غلط الفاظ نکلوا لیتے تشدد کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن اس کے بعد آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی فتنے کے بعد، یہ جو فتنہ مکی دور میں ہوتا تھا، تشدد ہوتا تھا، اس کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور پھر صبر کیا، پھر بے شک آپ کا رب اس کے بعد البتہ انہیں معاف کر دے گا۔ اگر کسی کے منہ سے کافروں کے فتنے اور کافروں کے تشدد کی وجہ سے مکی دور میں کلمہ کفر نکلا، دل اس کا ایمان پر مطمئن تھا، اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ اس کا عملی ثبوت بھی ہوگا بعد میں ان کی ہجرت، بعد میں ان کا جہاد، بعد میں ان کا صبر، بعد میں ان کا ایمان، اور بعد میں ان کی نیکی۔ اللہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ وہ جو مکی دور میں اگر ظلم و تشدد کے نتیجے میں منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا، بعض دفعہ
صحابہ کرام کے منہ سے بے ساختہ نہ چاہتے ہوئے بھی، اور بعض دفعہ اتنا تشدد ہوتا تھا کہ ان کو منہ سے ایسے کلمات نکالنے پڑتے تھے جیسے انڈیا وغیرہ میں اور بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں، لیکن اس کا ثبوت ان کی آئندہ کی زندگی ہوگی۔ یہ کہیں گے کہ ہمارا دل ایمان پر مطمئنہ، منہ سے تشدد کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے غلط کلمہ نکلا تھا، اللہ فرماتے ہیں بعد کے اعمال اس سے پتہ لگے گا ان کے بارے میں۔ اگر وہ بعد کے اعمال سے بھی پتہ لگا کہ وہ ڈاواڈولی ہیں، بعد میں بھی وہ غلط سلط بولتے رہے، بعد میں بھی کفریہ کلمات کہتے رہے اپنی عام زندگی میں، پھر کوئی مغفرت نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے، پھر کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اللہ کی مغفرت اور رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو فتنے میں مبتلا ہوئے، جو آزمائش میں مبتلا ہوئے مکی دور میں، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنے ہجرت سے اور اپنے جہاد سے اور اپنے صبر سے ثابت کیا کہ دل ان کا ایمان پر مطمئن تھا، وہ تشدد کی وجہ سے وہ ان کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے ایسے کلمات نکلے تھے، ان کی بعد کی عملی زندگی۔ تو اس سے پتہ لگا کہ یعنی اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجبور لوگ مستثنا ہیں، تو مجبور لوگوں کی بعد کی زندگی وہ کھلی کتاب کی طرح ہوگی اور اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ اگر ایک بندہ بعد میں بھی ڈاواڈولی ہے تو ایسے شخص کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، وہ پھر فعلیہم غضب من اللہ اور ولہم عذاب عظیم، وہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔